کراچی، فاٹا اور بلوچستان کے بعد اب لگ رہا ہے کہ بیرونی لابیاں گلگت بلتستان میں بھی خون کی ہولی کھیلنا چاہتی ہیں۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں دہشت گردی کی ترویج کے لیے جو فارمولہ آزمایا گیا، اس بار امن کی فضا قائم ہونے کے بعد ایک بار پھر اس فارمولے کو آزمایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی ایجنسیوں کی یہ عادت رہی ہے کہ کسی بھی علاقے میں اپنے قدم جمانے، وہاں کے وسائل پر قبضہ کرنے یا اپنے ایجنٹوں کو وہاں بسانے سمیت اور مذموم مقاصد کے حصول کے لیے سب سے پہلے علاقے کے امن کو داؤ پر لگانا بیرونی ایجنٹوں کے اس منصوبے میں شامل ہے، جو منصوبہ آج کا نہیں بلکہ کئی عشرے پرانا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری توجہ دنیا میں موجود توانائی کے ذخائر کا کنٹرول، ذرائع ابلاغ، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا کنٹرول اور عالمی مالیاتی پر مرکوز کر رکھی ہے۔ وہ مطابق ممالک کے نقشے تبدیل کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر لیتے ہیں، وہ کٹ پتلی حکومتیں بنواتے ہیں اور تیسری دنیا کے ممالک میں جنگیں برپا کرواتے ہیں تاکہ وسائل پر ان کی گرفت مضبوط رہے۔ تیل، گیس اور کوئلے کا سب سے عمدہ، سستا، ماحول دوست اور بہترین متبادل پانی سے بنائی جانے والی توانائی ہے، جس کی دنیا میں سب سے زیادہ استطاعت اسی خطے میں ہے جہاں دہشت گردی کی تازہ لہر اٹھی ہے۔ بدخشاں کنر کے علاقے 50,000 میگا واٹ، افغانستان کے پی کے شمالی علاقے 33,000 میگا واٹ اور گلگت بلتستان 50,000 میگا واٹ، جموں و کشمیر اور لداخ تقریباً 1,50,000 میگا واٹ، یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان متنازع علاقہ، اور تقریباً 1,00,000 میگا واٹ چین سے ملحقہ علاقے، یہ تقریباً 4,00,000 میگا واٹ کے مساوی ہے۔ یہ بے پناہ ہائیڈرل پاور پوٹینشل پورے ایشیا کی بجلی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اگست 2012 میں بدخشاں سے تعلق رکھنے والے ایک افغان رکن پارلیمنٹ نے امریکہ اور برطانیہ کے ایک مشترکہ خفیہ منصوبے کا انکشاف کیا جو ایک نئی ریاست کے قیام سے متعلق تھا۔ اس کے مطابق یہ ریاست خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، جموں، لداخ، افغانستان کے کنر اور بدخشاں کے علاقے پر مشتمل ہوگی اور جس کی سرحدیں چینی علاقے کے قریب خنجراب پاس تک جائیں گی۔ امریکہ اور افغانستان نے فوری طور پر اس کی تردید کر دی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس خطے پر ان کی نظریں 1950 سے مرکوز ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کو ورلڈ بینک، IMF اور چینی قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا گیا۔ انہی مالیاتی اداروں نے پاکستان میں کرپشن کے کلچر کو فروغ دیا۔ اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ ورلڈ بینک کی اس خطے میں آمد سے پہلے پاکستان کی حکومتی مشینری میں کرپشن نہیں تھی۔ اس کے بعد NGOs کا دور شروع ہوا جنہوں نے عوامی ترقی منصوبے متعارف کروائے اور ساتھ ساتھ کرپشن کی نت نئی راہیں جو بعد میں پاکستان کے لیے ناسور بن گئی۔ روس کے افغانستان پر حملے کے بعد پاکستان میں بیرونی امداد سے چلنے والی NGOs ہر طرف پھیل گئی۔ ان NGOs کا بنیادی مقصد CIA کی مدد کرنا تھا۔ ان NGOs نے ترقی کے نام پر بہت سارے پروجیکٹ متعارف کروائے۔ ان میں USAID پروگرام، آغا خان رورل سپورٹ پروجیکٹ، کیڈ پروجیکٹ، ٹوٹی فروٹی پروجیکٹ اور سوشل فارسٹری پروجیکٹ شامل ہیں۔ آغا خان رورل پروگرام نے لسانی بنیادوں پر چترال اور گلگت بلتستان کے امن کو خطرے سے دوچار کیا۔ اس پروگرام نے حکومت پاکستان کے متوازی وہاں اپنی حکومت قائم کر لی، جس میں کسی بھی حکومت کی طرح تمام شعبے شامل تھے۔ اسی پروجیکٹ کے تحت بہت ساری ضلعی NGOs لانچ کی گئی جنہوں نے وہاں کی سوسائٹی اور علاقوں کے بارے میں حساس معلومات حاصل کی۔ فاٹا اور دوسرے علاقوں میں اپنے مقاصد کے حصول میں ناکامی کے بعد اب گلگت بلتستان نشانے پر ہے۔ بلتستان کا شمار فرقہ واریت کے حوالے سے پاکستان کے حساس ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ اس خطے میں مجموعی طور پر اثنا عشری شیعہ اور اسماعیلیوں کی
اکثریت ہے۔ خطے کے 10 اضلاع میں سے صرف ضلع دیامر میں 100% سنی آباد ہیں۔ ضلع ہنزا میں 90% سے زیادہ اسماعیلی ہیں، جبکہ بقیہ 8 اضلاع میں شیعہ سنی مخلوط آبادی ہے، تاہم زیادہ تر میں اکثریت شیعوں کی ہے۔ یہ علاقہ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کا گیٹ وے بھی کہلاتا ہے اور سی پیک کے کئی اہم منصوبے یہاں زیر تعمیر ہیں۔ اس کے ساتھ دیامر باشا ڈیم بھی یہاں بن رہا ہے، جس کی ہنگامی تعمیر کے لیے پاکستان کے چیف جسٹس نے خود ہی فنڈ قائم کیا۔ انتہائی اہمیت کے بعد اس علاقے میں جنگ کو دوبارہ ترویج دینے کے لیے گزشتہ روز دیامر میں رات گئے شرپسندوں نے لڑکیوں کے 13 سکولوں پر حملہ کیا، جن میں بعض کو نظر آتش کر دیا جبکہ متعدد کو دیسی بموں سے اڑا دیا گیا۔ ان سکولوں میں بعض زیر تعمیر جبکہ دیگر فعال تھے، جبکہ اس خدشے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان جیسے واقعات میں ایرانی خفیہ ایجنسیاں ملوث ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان میں اکثریت شیعوں کی ہے۔ ایران کی درینہ خواہش ہے کہ پورا گلگت صرف شیعوں کے زیر تسلط رہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔